إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الماعون کی 3 آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ ہلاکت و بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے جو نمازی اپنی نماز سے سستی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اور ہلاکت و بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے جو لوگ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ریاکاری کے نقصانات۔ محترم سامعین، اہل ایمان کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ نیک عمل انجام دے، وہیں اس سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ وہ نیک اعمال انجام دینے کے بعد اپنے نیک اعمال کو ضائع برباد ہونے سے بچائے، کیونکہ یقیناً نیک اعمال انجام دینا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس سے بڑی سعادت کی بات، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ نیک اعمال کو انجام دینے کے بعد اس کو باقی رکھا جائے، اس کو بچایا جائے، یہ زیادہ بڑی بات ہے۔ لیکن کہا جائے، شیطان انسان کا دشمن ہے، اور اتنا کھلا دشمن ہے کہ وہ انسان کو نیک اعمال کرانے کے بعد بھی اس کو ضائع برباد کرا دیتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو جہاں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نیک اعمال انجام دیں، اس سے کہیں زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیک اعمال انجام دینے کے بعد اس کو کیسے بچائیں، کیسے اس کی حفاظت کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نیک اعمال عبادات کی قبولیت کی شرائط کو بیان کیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال عبادات کو ضائع برباد کرنے والے اعمال کون کون سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ مجھ سے بچیں ہم۔ تو نیک اعمال کو ضائع برباد کر دینے والے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا۔
آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ریاکاری کے اسباب کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ریاکاری کا پہلے معنی سمجھیں آپ۔ ریاکاری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال کو، عبادات کو اللہ کے لیے انجام دینا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس عبادات میں، اس اعمال میں غیر اللہ کو بھی، مخلوق کو بھی شامل کر لینا، کسی فائدے کی بنا پر یا اپنی تعریف چاہنے کے لیے اس میں شامل کر لینا، یہ ہے ریاکاری کا معنی۔ محترم سامعین، ایک بات جانیں آپ، یہ ریاکاری اتنا خطرناک ہے کہ اس کا تعلق اہل ایمان سے ہے، مؤمنین سے ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، یا جو لوگ عمل سے دور ہیں، یا جو لوگ عمل غلط طریقے سے کرتے ہیں، وہ تو ایسے بھی دین سے دور ہیں، گمراہ ہیں۔ لیکن جو واقعی میں اہل ایمان ہیں، جو عمل صحیح کرتے ہیں، جو عمل انجام صحیح دیتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ مؤمنین سے ہے، اہل ایمان سے ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ریاکاری کہاں پیدا ہوگا، کس میں پیدا ہوگا؟ ریاکاری اہل ایمان کے اندر پیدا ہوگا، ریاکاری اہل تقویٰ کے اندر پیدا ہوگا، ریاکاری نیک اعمال کرنے والوں کے اندر پیدا ہوگا، ریاکاری نماز روزہ حج کرنے والوں کے اندر پیدا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ ریاکاری بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور دردناک ہے، المناک ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا دیکھیں آپ محترم سامعین، ایک مومن نیک عمل انجام دے، لیکن نیک عمل کو انجام دینے کے بعد ریاکاری کی وجہ سے اس کو ضائع کر دے، برباد کر دے، کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہم اس کے اسباب کیا ہیں، یعنی ایک مومن کے اندر، ایک انسان کے اندر ریاکاری پیدا کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، آئیے ذرا دیکھنا چاہیں گے ہم۔ تو ریاکاری کے پیدا ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب، ایک وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ حب جاہ۔ کیا وجہ ہے پہلی؟ حب جاہ۔ حب جاہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہے، ایک انسان ہے، اس کی خواہش، اس کی چاہت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہمارا رعب، ہمارا ڈر، ہمارا دبدبہ داخل ہو جائے۔ تو کیا کرتا ہے وہ انسان؟ اپنے علم کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی نماز روزہ کی وجہ سے لوگوں کو دلوں میں اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنا دبدبہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ریاکاری ہے۔ جو انسان ایسا کرے، اپنے مقام پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے اعمال کو ظاہر کرے، دکھائے، یہ ریاکاری ہے۔ یہ ہے پہلی وجہ، حب جاہ۔ اپنے مقام کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے دل میں داخل کرنے کے لیے اپنے اعمال کو دکھائے تاکہ ہم نیک بنیں، لوگ مجھے متقی سمجھیں، نیک سمجھیں، اور اس طرح میری عزت کریں وہ۔ یہ ہے پہلی وجہ، حب جاہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ عہدہ منصب کی لالچ۔ ایک انسان ہے، مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کی چاہت یہ ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں عہدہ منصب مل جائے، ہمیں کرسی مل جائے، ہمیں کچھ ذمہ داریاں مجھے مل جائے۔ تو کیا کرتا ہے وہ انسان؟ اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو، اپنی صدقات و خیرات کو، اپنی دینداری کو، اپنی اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے بڑے اچھے انداز سے۔ یا اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں، ہمارا تقویٰ، ہماری تلاوت، ہماری تہجد، ہمارے تلاوت قرآن کا چرچا ہو جائے، لوگوں میں شہرت ہو جائے، اور جب ہمارا چرچا ہو جائے گا لوگوں کے درمیان کہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے وہ آدمی، بڑا تو صالح ہے، وہ دیندار ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس طرح لوگ مجھے متقی سمجھ کر، نیک سمجھ کر عہدہ منصب میرے حوالے کر دیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ متقی کیوں بنتے ہیں، نماز روزہ کیوں کرتے ہیں، اپنے اعمال کیوں دکھاتے ہیں، یا تمنا ہوتی ہے تاکہ یہ میرے عمل کو دیکھ کر یا لوگ میرے عمل سے مطلع ہو جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ واقعی میں یہ شخص اہل ایمان ہے، دیندار ہے، متقی ہے، نیکی کرنے والا ہے، تو لوگ یہ سمجھ کر، دیندار سمجھ کر اسے عہدہ منصب کو اس کے حوالے کر دیں۔ تو یہ ہے دوسری وجہ کہ عہدہ منصب کی لالچ کی بنا پر اپنے اعمال کو ظاہر کیا جائے، اپنی عبادات کو ظاہر کیا جائے۔ یہ دوسری وجہ، یہ بڑا خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی ایک حدیث ہے،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں ایک صحابی رسول سے، عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کی نبی نے کہا، اے عبد الرحمن بن سمورہ، تم کبھی بھی عہدہ منصب کا سوال مت کرنا، تم کبھی بھی جان لو عہدہ منصب کا سوال مت کرنا، نہیں مانگنا۔ اگر تم عہدہ منصب مانگ کر لیتے ہو، چھین کر لیتے ہو کہ مجھے چاہیے، مجھے یہ بنا دو، مجھے وہ بنا دو، میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا، اگر تم عہدہ منصب مانگ کر لو گے تو جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے حوالے کر دے گا، تمہیں اس کے حوالے کر دے گا۔ لیکن اگر تمہیں عہدہ منصب بن مانگے مل جائے، اپنی مانگا نہیں، لوگوں نے آپ کو بنا دیا، چلو دیندار ہے، اچھا آدمی، چلو اس کو بنا دیتے ہیں، نیک آدمی ہے، اچھا ہے، انصاف کرے گا، چلو اس کو بنا دو۔ اگر تمہیں عہدہ منصب بن مانگے مل جائے، خواہش نہیں آپ کے اندر میں، لوگوں نے بنا دیا، تو کیا کہا اللہ کی نبی نے، اگر تم ایسا ہوگا تمہارے ساتھ بن مانگے مل جائے گا تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی۔ دیکھیں آپ غور کریں، جس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے عہدہ منصب مل جائے، تو عہدہ منصب مل بھی گیا تو اسے نقصان اس کے لیے ہو جائے گا، اس کے لیے نقصان بربادی ہو جائے گی۔ لیکن اگر جس کی تمنا یہ نہ ہو، نہ مجھے نہ ملے، میں نہیں چاہوں گا، لیکن لوگ بنا دے زبردستی کہ نہیں آپ کو بننا ہی پڑے گا، آپ نیک ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، تو کیا ہوگا؟ نہیں بننے کی وجہ سے، دور بھاگنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور اللہ اس کی مدد کرے گا اس ذمہ داری کے اندر میں۔ تو یہ عہدہ منصب کی لالچ کی بنا پر اپنے اعمال کو ظاہر کرنا، متقی بننا، نیک بنانا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح تیسری وجہ کیا ہے ریاکاری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ تیسری وجہ اپنی تعریف سننے کی خواہش کرنا اور اپنی برائی سے ڈرنا۔ مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ میرے سامعین سامنے بیٹھی ہیں، کون سی ایسی بات بیان کرو کہ میری تعریف ہو جائے، کون سی ایسی بات بیان کرو کہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہوں، واہ واہی میری ہو جائے، ارے دیکھو اتنا اچھا بیان کرنے والے ہیں، واہ کیا بیان ان کا ہے، کیا ان کا یہ ہے، یا اس لیے کرنا کہ لوگ میری تعریف، یہ خرابی بیان نہ کریں، ارے وہ تو خراب ہے، وہ تو اچھے انداز سے بیان نہیں کرتے ہیں۔ مطلب اس سے تعریف سننے کی خواہش کی بنا پر بیان کرنا یا کچھ بھی عمل کرنا، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، جو بھی ہو، یا برائی سے بچنے کے لیے لوگ مجھے برا کریں گے، برا کہیں گے، لوگ دیکھو کیسا انسان ہے، عمل نہیں کرتا ہے لوگ، تو اپنی تعریف سننے کی خواہش کی بنا پر عمل کرنا یا برائی سے بچنے کی نیت سے عمل کرنا، یہ ہے ریاکاری کی وجہ۔ ایک یہ بھی ہے، ایک انسان چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، لوگ میری برائی بیان نہ کریں، باہر میں جا کر میری واہ واہی ہو، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ تو اچھا انسان نہیں، بلکہ میری تعریف کی جائے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے انسان؟ وہ اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے بڑے اچھے انداز سے پیش کرتا ہے، جو بھی عمل ہو لوگوں کے سامنے بڑے اچھے انداز سے پیش کرتا ہے، روزہ ہو، نماز ہو، علم ہو، جو بھی ہو، اچھے انداز سے ثابت کرتا ہے، بڑے اچھے انداز سے۔ یا اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگ میرے علم کا، میرے عمل کا، میری خودداری کا لوگ طبیلہ پیٹیں اور میری شہرت ہو جائے۔ اس طرح وہ اپنی عمل کو ثابت کر کے، دکھا کر اپنی تعریف لوٹنا چاہتا ہے اور اپنی برائی سے بچنا چاہتا ہے وہ۔ تو یہ ہے تیسری وجہ کہ اپنی تعریف سننے کی خواہش کی وجہ سے اور برائی نہ سننے کی وجہ سے نیک عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اور دکھانا، یہ تیسری وجہ۔ چوتھی وجہ کیا ہے؟ حکمرانوں، بادشاہوں سے قربت حاصل کرنے کے لیے ریاکاری کرنا۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کی تمنا یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا لگاؤ بڑے بڑے لوگوں سے ہو جائے، بادشاہ سے ہو جائے، وزیر اعظم سے ہو جائے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے۔ تو کیا کرتا ہے وہ انسان؟ اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو، اپنے علم کو، اپنی فیاضی کو، اپنی سخاوت کو اس طرح پیش کرتا ہے تاکہ بڑے لوگ اس کے قائل ہو جائیں، اس کے ماننے والے ہو جائیں۔ تو اس طرح اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح عمل انجام دیں تاکہ میری عمل کیا چرچا ہو جائے، میری دینداری کا، نیک نامی کا چرچا ہو جائے، شہرت ہو جائے، ہم بالکل مشہور ہو جائیں، اور مشہور ہونے کی بنا پر وہ ہم سے قریب کر رہے ہیں، وہ بڑے لوگ ہم سے قریب ہو جائیں اور اس طرح ہم اس سے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے چار وجوہات، چار اسباب کی جس کی بنا پر ایک مومن کے اندر میں ریاکاری، دکھاوا داخل ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے، آپ محترم سامعین، یہی چار اسباب پائے جاتے ہیں، چاہے مقصد کچھ بھی ہو، مقصد کل ملا کر یہیں پر آپ کا آئے گا، شہرت طلبی، نیک نامی
لوگ چرچا کریں، میرے نام کا واہواہی کریں، یا پھر یہ وجہ ہوگی لوگ میری برائی بیان نہ کریں۔ برائی بیان نہ ہو تو کس طرح کیا جائے اپنے عمل کو اس طرح لوگ ظاہر کرو لوگ میری برائی مذمت بیان نہ کریں، یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کچھ دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل کو ظاہر کرو، نیک بن جاؤ تاکہ لوگ آپ کو آگے بڑھا دیں، ہاں یہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی، اس کو آگے بڑھا دو، اس کو آگے رکھو، یہ بڑا نیک انسان ہے۔ تو جان لیں یہ ہے ریاکاری کے اسباب، بڑا باریک ہے، بڑا باریک بھی نہیں یہ ریاکاری، جس میں یہ شامل ہو جائے گا وہ عمل کو ضائع برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا یہ۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں، کیونکہ وقت بڑا کم رہتا ہے، اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، اس کے نقصانات، اس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں۔ پہلی حدیث مسلم شریف کتاب الامارہ کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ روز محشر قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمی کا حساب و کتاب لیا جائے گا، 3 آدمی کے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا۔ پہلا وہ شخص جو شہید ہوگا تو اسے میدان محشر میں لایا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمت کا اظہار کرے گا، نعمت کو پہچانوائے گا، تعارف کروائے گا، وہ پہچان لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اس آدمی سے، یہ بتاؤ تم شہید کیوں ہوئے، تم شہید کیوں ہوئے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے، میں تیری خوشی حاصل کرنے کے لیے میں تیرے راستے میں لڑا، جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو کہے گا نہیں، کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو جہاد اس لیے کیا، بلکہ تو میرے راستے میں لڑا اس لیے تاکہ تجھے جری کہا جائے، تجھے بہادر کہا جائے، بس تو دنیا میں کہہ دیا گیا، تجھے بہادر کہا گیا، بس اللہ حکم دے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، تو فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوسرا وہ شخص جس نے دین کا علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا، قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کو سکھایا، تو قیامت کے دن اسے لایا جائے گا سب کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے شخص بتا کہ تم نے دنیا کے اندر دین کے علم حاصل کیوں کیا تھا، قرآن کی تعلیم حاصل کیوں کی تھی؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے دین کے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ میں لوگوں کو سمجھاؤں، لوگوں کو بتاؤں، اور میں نے قرآن کی تعلیم اس لیے لوگوں کو دیا تاکہ لوگ سیکھیں قرآن۔ تو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دین کے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تاکہ تجھے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ یہ صفت کسی کے اندر پیدا نہ ہونے دے، چاہے ہم ہو چاہے جو بھی ہو۔ اے اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے کہا، تو اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، علامہ کہا جائے، فہامہ کہا جائے، اور تجھ نے قرآن کی تعلیم اس لیے دی تاکہ تجھے قاری کہا جائے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو اللہ حکم دے گا کہ فرشتے اسے جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوسرا شخص، تیسرا وہ شخص جسے اللہ نے خوب مال دیا ہو، دولت دیا ہو، اللہ اسے لائے گا قیامت کے روز سب کے سامنے، اس سے پوچھے گا ہم نے تمہیں مال دیا تھا، دولت دیا تھا، تم نے اس کا استعمال کہاں کیا، مال کو کہاں لگایا؟ تو کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اپنے مال کو، اپنی دولت کو تیری راستے میں لگا دیا، تیری خوشی کے لیے میں نے قربان کر دیا، صدقات و خیرات دیا۔ تو کہے گا اللہ کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ تو نے اللہ کے راستے میں مال اس لیے دیا تاکہ تجھے جواد کہا جائے، سخی کہا جائے، فیاض کہا جائے، ہم تو بڑے خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے والے ہیں، تو اسے یہ کہا جائے بس تو کہا گیا دنیا کے اندر میں، اب تجھے تیری یہاں بدلہ ملے گا نہیں، اللہ حکم دے گا اسے جہنم میں ڈال دو، فرشتے اسے جہنم میں گھسیٹ کر منہ کے بر جہنم میں ڈال دیں گے۔ محترم سامعین، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اس میں ذرا غور کیجیے، ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں۔ آپ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، وعید ہے، وارننگ ہے جو نیک عمل تو کرتے ہیں، صدقات و خیرات تو دیتے ہیں، مسجد میں مدرسے میں تو کچھ دیتے ہیں، لیکن دینے کے بعد ان کی تمنا یہ ہوتی ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری تعریف کی جائے، میرا نام لینے والا کو ہو باہر میں، میرا ذکر کرنے والا کوئی ہو باہر میں، میری بات مانی جائے، میری بات سنی جائے۔ تو جان لیں جو لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں نیک عمل
کرنے کے بعد، صدقات و خیرات دینے کے بعد، مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو یا غریب غربا کو ہو، جو لوگ مسجد میں دینے کے بعد، اللہ کے راستے میں دینے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں، جس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری تعریف ہو، لوگ میرا نام لیں، واہواہی ہو، میری بات کو مانا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو بالکل اڑا دے گا، چھو کر دے گا، بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی میدان محشر میں، اللہ اس کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ اسی طرح دیکھیں آپ، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہارے اوپر سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہوتی ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الریا، شرک اصغر یہ الریا ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا، ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا بدلہ دے گا، تو جب ریاکار ان کے پاس آئیں گے تو اللہ بولے گا، اے ریاکارو، تم نے دنیا کے اندر جس کے لیے عمل کیا، جس کے لیے علم بیان کیا، جس کے لیے نمازیں پڑھیں، جس کے لیے روزے رکھیں، جس کے لیے حج کیا، زکوٰۃ دیا، صدقات کیا، احسان کیا، آج تم ان کے پاس چلے جاؤ، بدلہ ان سے لے لو جاؤ۔ تم نے تو میرے لیے کیا نہیں نا، تم نے تو انسان مخلوق کے لیے کیا تھا نا، تو آج جاؤ ان کے پاس، جا کے بدلہ لے لو، ہم سے بدلہ مت لو۔ آج کتنی بڑی وارننگ ہے، دیکھیں آپ، آج ہم کتنے عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کو بچائیں، اس کو ہم محفوظ کریں، ورنہ اللہ کل یہ کہے گا، جاؤ وہاں چلے جاؤ، عمل کا بدلہ ہم سے مت لو، عمل کا بدلہ وہاں جا کر لے لو جس کے لیے تم نے دنیا میں عمل انجام دیا تھا۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی جس سے اس کا مقصد شہرت ہو، میری شہرت ہو جائے، یا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے اس کا مقصد ریاکاری ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا، ایسا کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح ابن ماجہ کتاب الزہد کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو میرے متعلق، جو میری نزدیک تمہارے تعلق سے مسیحی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ دیکھیں آپ، دجال کا فتنہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی چیز کے بارے میں جو میری نزدیک مسیحی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تو کہا کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک۔ ایک ہوتا نا کھلم کھلا شرک جو لوگ کر رہے ہیں، یا غوث، یا المدد، یا رسول اللہ، وہ کھلم کھلا شرک ہے۔ یہ ہے شرک خفی، چھپی ہوئی شرک۔ عمل، نماز پڑھ رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے؟ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، یہ ہے شرک خفی۔ اس کے بعد اسی حدیث کے اندر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ شرک خفی کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو بڑا اچھا سے پڑھتا ہے، سجا کے سوار کے پڑھتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آدمی اسے دیکھ رہا ہے، تو آدمی کو دیکھنے کی وجہ سے وہ آدمی اور زیادہ قیام کو لمبی کر دیا، چونکہ آدمی پیچھے کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے کہ مجھے وہ آدمی دیکھ رہا ہے، تو اس آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے وہ آدمی نماز کو اچھا کر دیا، نماز کو، قیام کو لمبا کر دیا کہ لوگ مجھے کیا بولیں گے، اتنا چھوٹا قیام، اتنا لمبا قیام، اتنا چھوٹا رکوع، اتنا لمبا رکوع۔ نہیں، اس کی بات کو مانو، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ کسی انسان کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ تو جس کے اندر میں یہ شامل ہو گئی یہ چیز کہ نہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے رکوع لمبی کریں گے ہم، تو یہ ہے شرک خفی، یہ ہے شرک خفی۔ اسی طرح ابن ماجہ کتاب المقدمہ کی ایک حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اے لوگو، تم علم حاصل مت کرو
کیوں؟ اس لیے کہ تم علم حاصل اس نیت سے نہ کرو کہ تم علماء کا مقابلہ کرو، علماء کا برابری کرو۔ اسی طرح تم علم حاصل اس لیے نہ کرو تاکہ تم بیوقوفوں کو، کم علم کو اس سے بحث و مباحثہ کرو، اس سے مناظرہ کرو۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ بیان فرماتے ہیں تم علم حاصل اس لیے مت کرو تاکہ تم مجلس کو اپنے اوپر جماؤ، مجلس کو، بھیڑ کو جماؤ۔ تو جو شخص 3 مقصد کی وجہ سے علم حاصل کرے گا وہ جہنمی۔ 3 مقصد کیا ہے؟ پہلی وجہ، جو شخص علم حاصل کرتا ہے کیوں؟ تاکہ ہم علماء سے مقابلہ کریں گے، حدیث ہے یہ ابن ماجہ کی، علماء سے مقابلہ کریں گے، علماء سے برابری کریں گے۔ دوسری وجہ، جو علم حاصل اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم اپنے سے کم علم والے لوگوں سے جا کر بحث کریں گے، اس سے مناظرہ کریں گے۔ تیسری وجہ، جو علم حاصل اس لیے کرتا ہے تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد مجلس کو جمائیں گے، بھیڑ کو اکٹھا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فعلا وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ محترم سامعین، یہ حدیث بڑی قیمتی ہے، ذرا غور کریں اس حدیث پاک کے اندر میں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان یہ فرما رہی ہیں جو شخص علم حاصل اس لیے کرتا ہے تاکہ علم حاصل کر لینے کے بعد علماء کے پاس جا کر اس سے مقابلہ کریں گے، ہم اس سے مناظرہ کریں گے، ہم اس کے سامنے بیٹھیں گے ہم، تو ایسا علم بے فائدہ ہے، لا فائدہ ہے، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور ایسا شخص جہنمی ہے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ذرا دیکھ لیں آپ، ذرا سا معذرت کے ساتھ مجھے معاف کریں گے آپ، آج ہمارا ماحول کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا علم حاصل ہو گیا، یہاں سے وہاں سے ادھر سے آگے سے پیچھے سے، بس اپنے آپ کو علامہ فہامہ سمجھ گئے اور علماء کے پاس جاتے ہیں، اس سے مقابلہ بازی کرتے ہیں، اس سے مناظرہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو اپنے سامنے بیٹھا کر اس سے مشورہ دیتے ہیں، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا مت کرو، ایسا کرنا چاہیے، مشورہ دینا۔ عجیب بات ہے، مقابلہ بازی، 2 باتیں آ گئیں، جا کر مقابلہ کر رہے ہیں علماء کرام سے۔ کتنی بڑی اس میں اللہ کے نبی نے وعید سنائی ہے کہ علم حاصل کرو لیکن مقابلہ بازی مت کرو علماء کرام سے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک انسان ہے، ایک شخص ہے، ایک مسئلہ اسے پہلے سے معلوم ہے، ایک چیز، ایک مسئلہ اسے پہلے سے معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ جاتا ہے عالم کے پاس، چلو ذرا دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں۔ وہاں تو پوچھ لیا وہ، حالانکہ وہ کنفرم ہے، وہ مسئلہ وہ جانتا ہے بالکل صحیح، لیکن پھر بھی عالم کا ایگزام لینے کے لیے جاتا ہے، وہ ذرا چلو ذرا سا دیکھتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، وہ عالم بھی کیا بولتے ہیں، تو جاتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ذرا دیکھیں آپ، تو اس طرح کا مسئلہ پوچھنا آپ کو معلوم ہے، کنفرم ہے، پھر بھی جا رہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، کیوں؟ آزمانے کے لیے، اس کا ایگزام لینے کے لیے جا رہے ہیں، کس کا؟ عالم کا۔ ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں آپ، ایک طرف علماء کرام کی جماعت، عالم جس کی پوری جوانی پوری زندگی وہاں چلی گئی، اور آپ کچھ کا مطالعہ کر کے ایگزام کس کا لے رہے ہیں ہم؟ ذرا سوچیں آپ، یہ مقابلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک پوری زندگی جو جوانی لگا دیا ہے اپنے علم میں، اپنے تعلیم و تعلم میں، اور ایک وہ شخص جو کچھ کتاب کا مطالعہ کر کے مقابلہ کرنے کے لیے چلا ہے۔ ذرا سوچیں کتنا اس کا کوئی فرق ہے، اس کا کوئی ہے مثال؟ تو یہ اس طرح کا سوالات کرنا منع ہے۔ ہاں سوال کیجیے آپ، کس لیے؟ جب پتہ نہ ہو آپ کو تب سوال کیجیے، یا پتہ ہو لیکن اس میں شک و شبہ ہو، آپ کو پتہ نہیں چل رہا میرا علم صحیح ہے یا اس کا علم صحیح ہے، تو شک کو دور کرنے کے لیے سوال کیجیے آپ۔ لیکن پہلے سے آپ کنفرم ہیں، آپ کو پتہ ہے یہی سوال یہی جواب ہے، پھر بھی اس کو آزمانے جا رہے ہیں ہم، ذرا دیکھا جائے اس کا امتحان لیں ذرا سا ہم، تو اس طرح کا سوالات کرنا سلف میں مجھے نہیں ملتا ہے، سلف صالحین میں یہ طریقہ رائج نہیں تھا۔ یا تو آپ لا علم ہو سوال کیجیے آپ، اچھی بات ہے، یا آپ کو شک و شبہ ہو سوال کیجیے، لیکن پہلے سے پتہ ہو پھر بھی سوال کریں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح اس میں حدیث میں کیا بات بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص علم حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اپنے سے کم علم والوں کے پاس، جس کو اتنا پتہ نہیں بیچارے کو دین کیا اسلام کیا، جا کے اس سے بحث کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کو ہم چڑھائیں، اس کا مذاق اڑائیں۔ اس سے سوالات کیا، جواب نہیں دے پایا، اب مذاق شروع ہو گیا، دیکھا سوال کیا نہ ہم نے، بتا پائے تم مسلمان ہو، تم دیندار ہو، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں، بس اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو کسی کا مذاق نہ اڑائیں آپ۔ نہیں، ایسا نہیں کہ ہم سوالات کر دیے برسر عام سب کے سامنے، اب جواب بیچارہ نہیں دے پا رہا، وہ علم نہیں اس کے اندر میں ہے، تو اب ہنس رہے ہیں اس کے اوپر میں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، اس کا مذاق کر رہے ہیں اور بڑا مزہ لے رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں۔ تو ایسا آج بھی ہو چکا ہے، لوگ علم سیکھتے ہیں، جاتے ہیں کہاں؟ جاہلوں کے پاس، اس سے مناظرہ بازی کرنے کے لیے، تو یہ غلط ہے، یہ مقصد علم کا نہیں ہے۔ محترم سامعین ذرا غور کریں، آخری بات ذرا دیکھیں آپ، یہ قرآن و حدیث کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، جو اصلاح اعمال کا ایک ذریعہ تھا، ایک وسیلہ تھا،
لیکن آج وہی علم ہمارے درمیان زینت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ قرآن و حدیث کا علم، شریعت کا علم جو اصلاح اعمال کا ذریعہ تھا، وہی آج ہمارے درمیان کسی کو نیچا دکھانے، کسی کو اونچا اٹھانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ آج وہی علم ہمارے درمیان شہرت طلبی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ آج وہی علم ہمارے درمیان تفریح کا، دل کو بہلانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ آج بہت افسوس کے بعد کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہم دین کے بعد بھی تفریح کے لیے سنتے ہیں، دل کو بہلانے کے لیے سنتے ہیں، بس کان کو مزہ آئے۔ آواز بڑی اچھی ہے، آواز تو بڑی، جتنا چیخو اتنا اچھا ہے، جتنا چیخو اتنا زیادہ اچھا ہے۔ آج یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، آج ہم دین کے بعد بھی تفریح کے لیے سننے کے لیے جاتے ہیں، دل کو بہلانے کے لیے، لیکن یہ علم دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ، معاف کریں آپ، یہ علم اصلاح اعمال کا ذریعہ ہے۔ اس سے آپ اصلاح کریں اپنے دل کی بیماریوں کی، اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی۔ یہ علم مزہ کا ذریعہ نہیں ہے، صرف یہ سن لیں، مزہ، خوب مزہ آیا سننے میں، واہ کیا ان کی آواز تھی، کیا ان لوگوں نے چیخا، کیا چلایا، نہیں۔ یہ جہاں آپ کی ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مزہ لینے کے لیے جائیں گے ہم، تو وہیں سے آپ کا مقصد فوت ہو گیا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے دروس ہیں، کتنے خطبات ہیں، کتنے جلسے ہیں، لیکن عمل زیرو۔ وہی آدمی جو جا رہا ہے جلسہ سننے کے لیے، آ رہا ہے کتنا، 2 بجے رات میں فجر کی نماز گئے، تو آپ کیوں گئے جلسہ سننے کے لیے؟ آپ کیوں گئے؟ نہیں جانا چاہیے نا آپ کو، آواز اچھی تھی تو عمل کہاں چلا گیا آپ کا؟ تو یہ مقصد ہمارا فوت نہیں ہونا چاہیے۔ علم کا مقصد عمل ہے، نہ کہ اچھا لگنا۔ آواز بڑی اچھی تھی، بڑا گرجے ہو، بڑا بولے ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دل کا مالک اللہ ہے، لیکن ہمیں اختیار کرنا چاہیے ایسا اعمال کہ ہم اس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہ پایا جائے۔ تو یہ ہے، کچھ باتیں تھیں ریاکاری کے تعلق سے، اس کے نقصانات ہیں، اس کا علاج وہی ہے آخری بات کہ اخلاص پیدا کریں۔ یہاں تک کہ آخری بات کہوں گا میں، آخری بات بالکل، سلف نے یہاں تک بولا ہے، سلف صالحین نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کو ریاکاری پیدا ہونے کی گنجائش ہو یا لگ رہا ہو تو کچھ بھی یہ سمجھیں آپ اپنے سامنے والے کو کہ میرے سامنے جانور بیٹھے ہیں، بتائیے کتنی بڑی بات ہے، یا بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ کہیں بول رہے ہیں، کوئی خطبہ کہیں بھی کوئی مثال میں دے رہا ہوں، کچھ سمجھا رہے ہیں کسی کو آپ، تو ڈر کیا ہوتا ہے کچھ غلط نہ بول دو یا کچھ اچھی بات بولو، لوگ میری تعریف کریں، یا ایسا بولو کہ میری برائی بیان نہ ہو، یہ نہ ڈر ہوتا ہے بھائی۔ جب کوئی بڑا مجمع ہو اور لوگ آدمی سمجھا رہا ہو تو بڑا اچھے انداز سے بولتا ہے، وہ جب ڈر کر نکلتا ہے، وہ کیوں؟ میری برائی بیان نہ ہو، میری تعریف ہو۔ تو علماء سلف یہ کہتی ہیں کہ اپنے سامنے والے کو سمجھو یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں یا بچے ہیں، چونکہ بچے سے مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ بچہ کیا کرے گا؟ سنے گا، چل جائے گا باہر میں، کیا کر کچھ بولے گا آپ کو، اگر آپ نے ایسا بیان کیوں دیا تو ایسا کیوں دیا تو ایسا کیوں دیا، نہیں بولے گا نا، وہ بچہ ہے۔ اسی طرح جانور کیا بولے گا، جانور اٹھا چلا گیا۔ تو یہاں تک کہ کہا ہے سلف صالحین، اگر ریاکاری کی گنجائش ہو، آپ کے اندر میں شک ہو، آ رہا ہو بو، تو یہ سوچیے آپ میرے سامنے ہی بس یوں ہی لوگ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس اس کو کوئی حیثیت مت دیجیے آپ۔ حیثیت جہاں دیجیے گا سامنے والے کو تو آپ کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی۔ حیثیت مت دو اس کو، وہ جو بولے سنتے رہو، یہاں سنو یہاں سے اڑا دو، اس کے بعد بولو مت۔ ہاں جو ادب ہے اس کو باقی رکھنا ہے بولنے میں، جو ادب ہے، لیکن اس کی بات کو مان کر اس کے بات کو اچھے انداز سے پیش کرنا تاکہ وہ خوش ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو، ریاکاری ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا ہمارے اعمال کو ضائع برباد ہونے سے سب سے زیادہ خطرناک یہ ریاکاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائیں۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔